والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حدیث کو دوسروں تک اور بعد میں آنے والی نسلوں تک پہنچانا ابلاغ حدیث کہلاتا ہے. صحابہ رسول نے جو کچھ آپ سے سیکھا اسے امانت سمجھ کر تابعین یعنی اگلی نسل تک منتقل کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد انہیں بخوبی یاد تھا کہ جو علم پاس ہے اسے دوسرے تک پہنچانا ہے. یاد ہے آپ کو بھی؟ بلغوا عنی ولو آیہ. سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں لو وضعتم الصمصامة ای السیف الصارم على رقبتی ثم ظننت انی انفذ کلمة سمعتها من النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبل ان تجہزوا علی لانفذتها. اگر تم تیز دھاری تلوار بھی میری گردن پہ رکھ دو اور اس دوران مجھے علم ہو جائے کہ یہ کلمہ جو میں نے نبی علیہ السلام سے سنا تھا اور مجھے اس وقت کہنا چاہیے تو اس سے پہلے کہ تم میری گردن کاٹو میں اسے ضرور کہہ ڈالوں گا. تو ان سرگرمیوں کا بہرحال صحابہ میں یہ تھیں. ان سرگرمیوں کا یہ نتیجہ نکلا کہ صرف کوفہ میں سن 80 ہجری سے قبل تک 4000 طلاب حدیث تھے جن میں 400 علم حدیث حاصل کرنے کے بعد فقاہت اور اجتہاد کے درجے پر پہنچ چکے تھے. سیدنا ابو الدرداء کے حلقے میں جو مسجد دمشق میں ہوتا تھا تقریباً 500 سے زائد طلباء حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سننے آتے تھے. صحابہ رسول مختلف جگہوں میں جا کے آباد ہوئے. مقامی لوگ انہیں بہت شوق سے ملنے آتے تاکہ ان مقدس ہستیوں کو تو ذرا دیکھیں جنہوں نے رسول اللہ کو بھی دیکھا ہے اور آپ سے براہ راست مستفید بھی ہوئے ہیں. یہ صحابہ جس علاقے میں بھی گئے لوگوں کا ازدحام ان کے استقبال کے لیے موجود ہوتا. یہ نو مسلم نہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات ان سے سنتے بلکہ شرعی مسائل بھی شوق سے دریافت کرتے. صحابہ رسول کی بھی کمال احتیاط تھی کہ وہ صرف حدیث رسول سے ہی ان مسائل کا جواب دیتے. تعلیم کے یہ حلقے بتدریج وسیع تر ہوتے گئے کیونکہ نئی نسل میں سیرت رسول کو اپنانے کا جوش اور ولولہ تھا اور خدمت دین کی تڑپ بھی. صحابہ کرام کے ان لائق شاگردوں نے بھی اپنے لکھے اور یاد کیے علم کو اپنے تدریسی حلقات میں بڑی احتیاط سے منتقل کیا. جہاں پڑھاتے بڑی احتیاط سے آگے منتقل کرتے جاتے. مختلف اطراف میں قائم یہ سینکڑوں حلقات جن میں مشائخ کی لکھی کتابیں یا حدیث کی کتاب بیان کی جاتی تو کتاب کے اختتام پر اس کی سینکڑوں کاپیاں بھی تیار ہو جاتی تھی. دیکھیں نا ایک ٹیچر نے کوئی حدیث سنانی ہے تو اسٹوڈنٹ قلم دوات لے کے آتے تھے تو وہ حدیث سناتے تھے وہ لکھتے بھی تھے سنتے بھی تھے لکھتے بھی جاتے تھے. تو جو ان کے پاس کتاب ہوتی وہ پوری جب اینڈ ہو جاتی تو اگر اس پوری کلاس میں 500 اسٹوڈنٹ بیٹھے ہیں تو 500 اس کی کاپیاں تیار ہو گئی. اس دور میں پریس نہیں تھا لیکن کتابیں اس طرح وہ تیار ہو جاتی تھیں اور پھیل جاتی تھیں. یہ طلبہ اپنے لکھے نسخے میں اپنے ساتھی کا یا اپنی اولاد و ازواج کا بھی ذکر اختتامی تاریخ اور مقام سمیت کرتے تھے. یعنی جب کتاب ختم ہو جاتی تو اینڈ میں لکھتے تھے کہ یہ کتاب میں نے سنی اپنے شیخ سے اور اس کی سماعت میں میرا فلاں دوست فلاں ساتھی میری بیوی میرے بچے فلاں فلاں نام وہ سب لکھتے تھے اور اس تاریخ کو. کبھی دیکھیں ایسی کتابوں کو نا یہ آپ کو فوٹو کاپیز مل جائیں گی تو ان کے آخر میں یا شروع میں وہ ساری اس کی ورودات لکھی ہوتی ہے اور بعض اوقات ٹیچر کی بھی وہاں سرٹیفکیٹ ہوتا ہے ایک لائن میں کہ اس نے مجھ سے یہ کتاب سنی ہے میں اس کو اجازت دیتا ہوں کہ آگے یہ روایت کر سکتا ہے یا پڑھا سکتا ہے. بس اتنا سرٹیفکیٹ ہوتا تھا اور نیچے سائن ہوتے تھے. ساتھ ہی شیخ کی تصدیق سماع کے علاوہ اجازت روایت بھی ہوتی تھی. یعنی وہیں لکھا ہوتا تھا کہ اس نے مجھ سے یہ کتاب سنی ہے یہ تصدیق ہوتی تھی کہ اس نے سنی ہے اور پھر اجازت بھی ہوتی تھی کہ میں اس کو اجازت دیتا ہوں اجزتہ ان یروی عنی. بس اس طرح جتنا بڑا شیخ ہوتا اتنی اس کی اجازت کا سرٹیفکیٹ اتنی اہمیت رکھتا تھا لوگوں کے لیے.
یعنی اگر کوئی بڑا امام ہے تو اس سے کسی اسٹوڈنٹ نے وہ کتاب سنی ہے اور سن کے اپنے علاقے میں آیا ہے تو اس کی حیثیت اس دور میں ایسی تھی جیسے آج کے دور میں ہارورڈ یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی ہو کسی نے. اتنے لوگ اس کو اہمیت دیتے تھے کہ بڑے استاد سے پڑھ کے آیا. بڑے حلقات میں شیخ کی بات دور تک پہنچانے کے لیے املا کرانے کے لیے مستملی ہوا کرتے تھے. مستملی استملا املا سے ہے. املا کا مطلب ڈکٹیٹ کرانا. تو دوسرا مستملی یہ ہوتا تھا کہ وہ ٹیچر سے سنتا تھا. کو مثلا ٹیچر کی آواز وہاں بیٹھا یہاں تک آ رہی ہے تو اس نے سن لیا. اب یہ ذرا اونچی جگہ پہ کھڑا ہوتا تھا. کبھی موقع ملے تو دمشق کی مسجد میں جائیں, جامع اموی میں وہاں گیا ہوں, تو اس میں جائیں تو یہ تھوڑے سے نا ایسے بنے ہوئے ہیں وہاں تھڑے سے. تو ٹیچر وہاں پڑھا رہا ہے, تھڑے پہ یہ مستملی کھڑا ہے اور یہ سنتا ہے تو پھر آگے زور سے انہی لفظوں کو آگے منتقل کرتا ہے. تو جہاں تک اس کی آواز جاتی ہے تو وہ اسٹوڈنٹ لکھ رہے ہیں, اور جہاں تک نہیں جاتی وہاں پھر ایک اور مستملی کھڑا ہے. تو اس طرح بعض حلقات میں ان مستملی حضرات کی تعداد 300 سے بھی زائد کی بتائی جاتی ہے. اتنے اجتہام ہوتا تھا اسٹوڈنٹ کا. بڑے استاد ہوتے ہیں نا, بڑے شیخ, تو ان سے سننے کے لیے لوگ اس طرح آ جاتے تھے. سینکڑوں کاتب بھی موجود ہوتے جو ٹیچر کی ایک ایک بات کو, ایک ایک لفظ کو لکھ رہے ہوتے تھے. نوجوانوں کی اکثریت ان حلقات میں شامل ہوتی. یہ شوق شروع سے ہی آ رہا ہے. یہی عمر ہوتی ہے سیکھنے کی. اسی عمر میں انسان سیکھ لے, پھر پریکٹیکل لائف میں جب آتا ہے انسان تو پھر وہ پڑھا ہوا کام آتا ہے. سیدنا ابن عباس صحابی ہیں, امام نافع تابعی ہیں, ان کے شاگرد ہیں. امام الثوری یہ بھی انہی کے شاگرد ہیں. عبداللہ ابن مبارک, امام زہری, لیث ابن سعد, احمد ابن حنبل, امام مالک, امام شافعی, علی ابن مدینی, یحییٰ بن معین, عبد الرزاق الصنعانی, فضل ابن دکین اور بخاری رحمہم اللہ. ان سبھی نے بچپن سے ان حلقات میں شامل ہو کر اپنے علم کو سیکھا, جلا بخشی, اور جوانی میں ہی اپنے علم کی دھاک بٹھائی. جوان ہوتے تھے لوگ, بڑے مرو ماشاءاللہ علم ہوتا تھا ان کے پاس. یعنی آپ ان کی سیرت پڑھیں ان لوگوں کی تو بندہ حیران ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دماغ کو کیسے بنایا ہوا تھا. الحمدللہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے منہ سے نکلا ہوا ہر لفظ یا ہر عبارت وہ حدیث بنی ہے. اور یہ حدیث ایسی ہے جو قرآن مجید کی تفسیر ہے. قرآن پہ آپ سوچتے تھے, قرآن مجید پر ہی غور و فکر کرتے تھے, اور جو بات بھی کہتے تھے بڑی یعنی لگتا تھا کہ پورے قرآن کا آپ کو اچھی طرح نالج تھا, بہترین نالج تھا, اور انتہائی باریکی سے آپ نے ایک ایک شے کے بارے میں سوچا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے منہ سے ایسے الفاظ نکلوائے. اور جوانی میں ہی اپنے علم کی دھاک بیٹھائی. ان میں سے بعض کے یہ دیکھیں اسی کتاب میں ایک پیج نمبر 168 پہ ایک واقعہ لکھا ہے میں نے, ایاس ابن معاویہ مزنی کا. چھوٹا بچہ ہے, آخر خلیفہ مجبور ہو کے کہتا ہے شاباش بیٹا, واللہ تم اس قابل ہو کہ ان لوگوں کے آگے ہی تمہیں چلنا چاہیے. کتنا مختصر جواب تھا لیکن بہت اچھا تھا. تو ان میں سے بعض کے مشائخ کی تعداد 1000 سے بھی متجاوز ہے, جبکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے 80,000 طلبہ حدیث نے حدیث صحیح بخاری سنی ہے. تو اسی طرح یہ جو ایک وقت تھا, ایک کیا کہتے ہیں نا سکوپ تھا ان چیزوں کا. آج کل سکوپ کس چیز کا ہے؟ آئی ٹی کا ہے یا اور کس چیز کا ہے؟ میڈیا کا ہے. تو اس پہ لوگ لگے ہوئے ہیں. اس وقت یہی تھا, بس ایک لہر آتی ہے الحمدللہ, اس کا اثر لوگوں پہ ہوتا ہے, اور جب ایک بہت بڑی تعداد لوگوں کی تیار ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد کوئی بیچ میں اور کھڑا ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں اب اس کام کو شروع کرتے ہیں, تو وہ دوسری طرف سب کو کھینچ لے جاتا ہے. اسی طرح روات حدیث و کتب میں بتدریج اضافہ ہوتا گیا.
ٹھیک ہے نا. راویوں کی تعداد بھی بڑھتی گئی، اور ہر ایک نے اپنی اپنی جب کتابیں لکھنا شروع کیں تو کتابوں کی تعداد بھی بڑھ گئی. یوں ایک متن حدیث کی روایت سینکڑوں طلبہ نے جب سنی یا آگے کی تو اس کی اسانید خود بخود سینکڑوں ہو گئیں. یہی وہ مشکل کام ہے، یہی وہ کام ہے، بڑا مشکل کام ہے یہ جو محدثین کرام کو کرنا پڑا، کہ ان روات یا اسانید میں کون ثقہ ہے، کون سی حدیث صحیح ہے، کون سی روایت صحیح ہے اور کون سی ضعیف، اور کون سا راوی ضعیف ہے. دیکھیں نا، ٹیکسٹ ایک ہو، ابو ہریرہ اس کو روایت کرتے ہوں اور آگے ان کے 20 شاگرد ہوں، ان 20 کے آگے بہت سے 20 شاگرد ہوں، پھر آگے یہ ساری سندیں جمع کر لی جائیں. جمع کرنے کے بعد اب ان میں ریسرچ کرنا کہ ان میں صحیح ترین روایت کون سی ہے. یہ معمولی کام نہیں ہے، حقیقت ہے. میں آپ کو اتنا بتاؤں، ایک حدیث لے لیں، ایک حدیث سند اور اس کا ٹیکسٹ صحیح بخاری کی لے لیں آپ، اور کہیں میں یہ جو لکھا ہوا ہے نا اس سے مدد نہیں لیتا، جو صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے اس کی شرح میں. آپ یہ کہیں کہ ٹھیک ہے، میں ان راویوں کے حالات خود پڑھتی ہوں، خود کتابوں کو کھنگالتی ہوں اور خود دیکھنا چاہتی ہوں. یہ ایک ریسرچ ہے. جب آپ کریں گی نا تو ایک راوی کی، ایک حدیث کی جو سند ہے اس کے اگر 5 یا 6 راوی ہیں، ان کا صرف مطالعہ کرتے کرتے آپ کو 1 دن سے زائد لگ سکتا ہے. کتابیں چھانٹیں، کتابوں کو دیکھیں، کتابوں کو پڑھیں. وہ ایک کتاب نہیں ہوگی، کئی کتابیں ہوں گی. اسماء الرجال کی بے شمار کتابیں ہیں، ان کو آپ پڑھیں، پھر ان میں سے ہر شے نکالیں کہ اس عالم نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے، اس نے کیا کہا ہے، اس نے کیا کہا ہے. کوئی ایک چیز ہوتی ہے، وہ سب نکال کے پھر اس کے بعد یہ ایک سند کا اسٹڈی ہو گئی، پھر دوسری کی، پھر تیسری کی، پھر ان کو آپس میں کولیٹ کر کے اس میں سے جو صحیح ترین سند ہے وہ نکال کے اپنی کتاب میں لکھنا. کوئی آسان کام نہیں ہے. جو ہم پڑھتے ہیں نا، امام مسلم کو 6 لاکھ حدیثیں یاد تھیں، امام بخاری کو 5 لاکھ حدیثیں یاد تھیں. یہ 5 لاکھ حدیثوں کو ایک نچوڑ ہے جو انہوں نے اپنی اس مختصر کتاب میں ہمارے سامنے پیش کیا ہے. تبھی تو اس کو 16 سال لگے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے یہ بڑا مشکل ترین کام تھا. تو نقد راوی کا یہ علم راویوں کی پہچان پر استوار ہوا، جس نے مصطلحات کے ساتھ علم الرجال کو بھی وجود بخشا. تو جو ہی یہ نقد میں پڑھے تو اب اس میں ٹرمز جو نا حدیث ٹرمینالوجی وہ انٹروڈیوس ہونا شروع ہو گئی. پھر اس کے بعد یہ بھی ہوا کہ علم الرجال یعنی رجل کے بارے میں، راوی کے بارے میں وہ علم اکٹھا ہونا شروع ہو گیا. تو اس وقت جو بہترین کتاب ہے ہمارے پاس، 2 کتابیں ہیں علم الرجال کی. ایک امام ابو الحجاج المزی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس کا نام ہے تہذیب الکمال. یہ کوئی 30+ والیوم میں ہے، بہت اچھی کتاب ہے. یعنی حروف تہجی کی ترتیب سے یہ کتاب لکھی ہوئی ہے. سب سے پہلے اللہ کے رسول کا نام ہے، پھر اس کے بعد آپ کے بعد پھر چند صحابہ کا، اور پھر اس کے بعد الفابیٹیکل یہ شروع ہوتے ہیں، الف سے لے کر یا تک. ترتیب یہ ہے کہ ایک راوی کا پورا نام لکھیں گے، پورا نام، جو الف والا ہوگا نا اس کو پورا نام لکھیں گے. پھر اسی کے ساتھ یہ بھی لکھ دیں گے کہ اس کی تاریخ پیدائش کیا ہے. پھر یہ لکھیں گے کہ اس نے علم کس کس عالم سے سیکھا، کون کون سے شہر اس نے گیا، یہ ٹریول کر کے گیا. پھر اس کے بعد اس نے کون سی کتاب لکھی، پھر اس سے کس کس اسٹوڈنٹ نے پڑھا. تمام اسٹوڈنٹ کے نام ہوتے ہیں، حتی الامکان جتنے اسٹوڈنٹ ہیں نا سب کے نام ہوتے ہیں، جتنے ٹیچرز ہیں سب کے نام ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد ان کی روایات کا ذکر ہوتا ہے کہ انہوں نے کس روایت کو بیان کیا جو یونیک قسم کی روایت ہے، ان کے علمی کام کیا ہیں، کب فوت ہوئے. بس یہ ہے اس کتاب میں ایک ایک راوی کے حالات کا اس طرح تفصیلی تذکرہ. تو ایک کتاب یہ ہے، اور دوسری ہے تہذیب التہذیب، یہ امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، اور یہ نیٹ پہ بھی ملتی ہیں. ٹھیک ہے نا. اگر آپ کو کتاب کہیں نہیں ملتی تو نیٹ پہ، میں نے بتایا تھا نا آپ کو ایک ویب سائٹ ہے الوقفیہ،
اسی میں سے ایک کتاب کو نکالیں اور پھر اس کے بعد اس کتاب کی پہلا والیوم ہی نکال رہے ہیں، اس کو پڑھنا شروع کریں. یہ جو حدیث اکٹھی کی گئی ہے، اب اس حدیث کے اکٹھے کرنے پر اصطلاحات وجود میں آ گئیں اور تنقیدی مزاج علماء میں آ گیا، اور راویوں کے حالات زندگی بھی وہ بھی جمع کر لیے گئے. تو اس طرح یہ آہستہ آہستہ اصول بن گئے کہ ایک حدیث کو پیش کرنا ہے تو اس کا انداز کیا ہونا چاہیے، قبول کرنا ہے تو وہ کیسے کرنا ہے، کن بنیادوں پہ، اور ریجیکٹ کرنا ہے تو کن بنیادوں پہ. تو یہ ہیں وہ تحقیقی اصول جو محدثین کرام نے انٹروڈیوس کرائے. تو شہادت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلا شبہ مسلمانوں کے لیے ایک بڑی آزمائش تھی. شریروں نے اپنے مذموم مقاصد پورے کیے، انہیں شہید کر دیا. انہیں مزید شہ بھی ملی کہ ان کو شہید کر دیا تو اب بہت کچھ کر سکتے ہیں. حدیث رسول کو بھی انہوں نے نشانہ بنایا. ایسے موقع پر صحابہ رسول جو محافظ دین و حدیث تھے، انہوں نے ان آیات کی روشنی میں کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اہل ایمان اگر تمہارے پاس کوئی فاسق اہم خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو. یہ بھی ایک اصول ہے. تو قرآن مجید نے بنیادی اصول یہ بتایا، کسی خبر کو قبول نہیں کرنا جب تک کہ اس کی تحقیق نہ کر لیں. پھر دوسرا یہ کہ اذ تلقونہ بألسنتکم وتقولون بأفواہکم ما لیس لکم بھی علم وتحسبونہ ہینا وہو عند اللہ عظیم. جب تم اپنی زبانوں سے ایک دوسرے کو یہ باتیں سنا رہے تھے اور تم ایسی باتیں کر رہے تھے جس کی حقیقت تم پر آشکارا نہ تھی اور تم اسے معمولی سمجھ رہے تھے، جبکہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑی بات تھی. ٹھیک ہے نا؟ یہ آیت ہے جو عفق کا مسئلہ ہے نا، یہ اس میں آ گیا. تو جھوٹی خبر کون پھیلاتا ہے؟ یہ اصول پہلا تو یہ مل گیا. ٹھیک ہے. پھر دوسری بات کہ جھوٹی خبر کون پھیلاتا ہے اور اسے کون پہچان سکتے ہیں. اس آیت نے انہیں بتا دیا کہ ہر مدعی شخص اس فن کا ماہر نہیں ہوا کرتا، بلکہ چند مخصوص لوگ ہوا کرتے ہیں. جیسے آج کل پالیٹکس دیکھیں، ہر بندہ اس میں بول رہا ہے، ہر بندہ تبصرہ کر رہا ہے. اور جی یہ جنگ اس لیے ہو رہی ہے کہ امریکہ یہ چاہتا ہے، یہ جنگ اس لیے ہو رہی ہے کہ افغانستان انڈیا یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے. یہ جنگ اس لیے ہو رہی ہے کہ یہاں پر ہمارے گروپس ہیں، ہماری اپنی لڑائیاں ہیں، کئی تبصرے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو لیکن یہ ایکسپرٹ نہیں ہے. تو ہر زبان کو سن کے یقین نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ایکسپرٹ سے رائے لینی چاہیے. جو ایکسپرٹس کہتے ہیں وہ زیادہ بہتر ہو سکتا ہے. تو وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْرِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، جب آتا ہے ان کے پاس کوئی بھی معاملہ امن کا یا خوف کا، یعنی مسلمان بڑے امن میں ہے یا دشمن بڑے امن میں ہے، یا مسلمان بڑی سلامتی سے رہ رہے ہیں یا دشمن بڑی سلامتی سے رہ رہے ہیں، اپنے ہوتے ہیں پرائے ہوتے ہیں، اپنوں کے اندر بھی پروپیگنڈا کرتے ہیں اور دوسروں کو پروپیگنڈا بھی ہمارے اندر لے آتے ہیں یا خوف دلاتے ہیں. تو اذاعوا بھی، تو یہ منافقین کیا کرتے ہیں؟ اس کو پھیلا دیتے ہیں. اذاعوا اذاعہ سے، اذاعہ کا کس کو کہتے ہیں؟ پھیلانے کو، منتشر کرنے کو، نشر کرنے کو. اور اسی سے ریڈیو کو بھی کہتے ہیں آج کل اذاعہ، اذاعۃ المکۃ المکرمہ. وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ، اور اگر یہ لوٹاتے اسی خبر کو، اسی امر کو رسول کی طرف، وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اور جو ان کے صاحب امر لوگ ہیں ان کی طرف اگر اس معاملے کو لے جاتے، لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، البتہ جان لیتے، فوراً جان لیتے ان لوگوں میں سے جو استنباط کرتے ہیں اس کو. استنباط کس کو کہتے ہیں؟ ڈیڈیوس کرتے ہیں. یعنی پوری خبر سنی تو اس سے ڈیڈیوس کیا کہ یہ بات کیوں ہو رہی ہے، اس کی ریزن کیا ہے، اس کے پیچھے کون سی قوتیں کار فرما ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے جو صاحب معاملہ ہوتے ہیں نا، جو ایکسپرٹ ہوتے ہیں کسی بھی فیلڈ کے، یہ بات انہی کو زیب دیتی ہے کہ وہ تبصرہ کریں اس پہ، کسی اور کو زیب نہیں دیتی. ہر ایرے غیرے کو لا کے چینل پہ بٹھا دینا اسکرین کے سامنے، ہاں جی آپ بتائیں، تو اس سے کوئی کیا کہتے ہیں، ایک شے کی
جو سالڈ شے وہ نہیں نکلتی، اور ہر بندہ پھر یہی سمجھتا ہے یہ تو میری رائے بھی ہے، میری رائے بھی ہے تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ ریڑھی والے سے پوچھیں، گدھا ریڑھی والے سے، وہ بھی بڑی اچھی اچھی سیاسی باتیں کرے گا، بندہ کہتے ہیں ہاں بھائی ٹھیک ہے۔ کسی اور سے پوچھیں تو وہ بھی، ہر بندے کی اپنی اپنی، لیکن ایکسپرٹ ہی نہیں ہے، یہ وقتی ایک اظہار ہوتا ہے۔ تو اس لیے جو اس کے ایکسپرٹ ہیں ان کو بتانا چاہیے، وہ کیا کرتے ہیں، لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ، وہ اس خبر کو سن کے فوراً جان لیں گے اور کچھ نہ کچھ ڈیڈیوس کر کے آپ کے سامنے رکھ دیں گے۔ تو اسی طرح حدیث کے بھی ایکسپرٹ ہیں، جب حدیث ان کے سامنے لائی جاتی ہے تو وہ بتا دیتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے کہ ضعیف ہے، راوی کون ہے، راوی صحیح ہے یا ضعیف ہے، فیبریکیٹر ہے، ٹھیک ہے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، اگر اللہ کا رحمت، اللہ کے فضل اور رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے اکثر لوگ شیطان کی پیروی کر رہے ہوتے سوائے چند کے۔ تو یہی اصول ہے، یہ بھی ایک۔ تو ان اصولوں کو سامنے رکھ کے پھر نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم میں بھی کچھ گائیڈ لائن تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ فرمایا، بلکہ امت کو فرمایا، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، آدمی کے لیے جھوٹا ہونے یا ایک روایت کے مطابق گناہ گار ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ جو سنے اسے آگے بیان کر دے بغیر تحقیق کے۔ تو یہ بڑا آج کل ہمارے ہاں اکساہٹ ہوتی ہے ایسی باتوں کی کہ جب بھی ہم کچھ سنتے ہیں تو چاہتے ہیں کہ جب دوسرے کو ملیں تو ایک نئی خبر اس کو دیں، جو ہمارے لیے ایک بریکنگ نیوز ہوتی ہے۔ تو یہ ٹھیک نہیں ہے طریقہ۔ آپ نے فرمایا یہ جھوٹ ہوتا ہے، اور بندے کے جھوٹا ہونے کی یہی کافی دلیل ہے بس۔ پھر آپ فرماتے ہیں من حدث عنی بحدیث یری انہ کذب فہو احد الکاذبین، جس نے مجھ سے کوئی حدیث بیان کی اور وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ جھوٹ ہے پھر بھی وہ کر رہا ہے تو وہ بھی جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے، ٹھیک ہے۔ مثلا کون سی حدیث کو یاد ہے آپ کو؟ فیبریکیٹڈ حدیث کہ آپ فرماتے ہیں کہ اطلب العلم ولو کان بالصین، اطلب العلم من المہدی الی اللحد، تو یہ نبی علیہ السلام نے نہیں فرمایا اور محدثین نے کہہ بھی دیا، مگر اس کے باوجود وہ بندہ اس کو روایت کرتا ہے۔ تو یہ آپ فرماتے ہیں پتہ ہے اس کو کہ بھی جھوٹی ہے، محدثین نے جھوٹی کہا ہے، تو پھر یہ خود بھی ایک جھوٹا انسان ہے، جھوٹ کو پھیلا رہا ہے نا، آپ کی بات تو نہیں پھیلا رہا۔ تو یہ تھی طریقہ جو دین نے بتایا، قرآن نے اور نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے۔ تو اب انہی کو سامنے رکھ کے محدثین نے کچھ اصول بنائے کہ ہم بھی حدیث کو لیں گے تو کیسے لیں گے، قبول کریں گے کہ نہیں کریں گے، راوی اتھینٹک ہے یا ویک ہے، کیا احتیاط برتنی ہے، وہ سارے یہ طریقے ہیں۔ تو پہلا طریقہ ہے روایت حدیث میں حد درجہ احتیاط، یہ محدثین نے کیا۔ صحابہ کرام کی طرح مقتدر تابعین بھی روایت اور قبول حدیث میں محتاط تھے، احادیث کو وہ نقد سے گزارتے۔ نقد کا کیا مطلب؟ اس پر کریٹیسائز کرتے، ایک ایک راوی پر، حدیث کی ٹیکسٹ پر، اور استفتاء پر ذاتی رائے دینے کی بجائے صرف حدیث ہی سنا دیا کرتے۔ استفتاء کا مطلب فتویٰ مانگنا، کسی سوال کا جواب مانگنا۔ تو کوئی سوال کرتا تو جواب مانگتا اس کا، تو محدثین کیا کرتے تھے، خاص طور پر صحابہ اور تابعین صرف حدیث ہی سنا دیا کرتے تھے، بلکہ ان کی تمنا یہ ہوتی کہ کاش کوئی اور ہو جو سوال کا جواب اس حدیث سے دے، یا سائل کو اسی کے پاس بھیج دیتے کہ تم اس سے جا کے پوچھو، مجھ سے نہ پوچھو۔ عبد الرحمن بن ابی لیلہ رحمہ اللہ یہ کبیر تابعی ہیں، فرماتے ہیں میں نے مسجد نبوی میں 120 ایسے صحابہ رسول کو پایا جن میں کسی کو اگر حدیث بیان کرنا ہوتی تو اس کی خواہش یہی ہوتی کہ کوئی اور صحابی بھائی اسے بیان کرے، اور جسے فتویٰ دینا ہوتا وہ بھی یہی خواہش رکھتا کہ کوئی اور اس فتوے کو بیان کرے۔ سیدنا زبیر اپنے بیٹے عبداللہ کو حدیث بیان نہ کرنے کا سبب یہ بتاتے، یعنی عبداللہ کہتے ہیں ابا جان آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنا عرصہ رہے ہیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات آگے بیان نہیں کرتے، ہمیں نہیں بتاتے۔
تو اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ جب سے میں اسلام لایا ہوں میں نے اللہ کے رسول کو کبھی تنہا نہیں چھوڑا. یعنی مراد یہ کہ میں نے بہت کچھ سیکھا ہے، بہت کچھ جانا ہے، جبکہ آپ کے ساتھ میرا ایک رشتہ بھی تھا. کیا رشتہ تھا؟ پھوپھی کے بیٹے بھی تھے، اور اسما جو ان کی وائف تھیں وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی. میں ڈرتا ہوں کہ کہیں کوئی حدیث پیش کرتے وقت اس میں کمی یا بیشی نہ کر بیٹھوں اور من کذب علیہ متعمدن کا مصداق نہ بن جاؤں. یہ وجہ بتائی انہوں نے. سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی خیال ہے. فرماتے ہیں اگر مجھے یہ ڈر نہ ہو کہ میں حدیث بیان کرتے وقت غلطی کروں گا تو میں تمہیں وہ کچھ سناتا جو میں نے آپ سے سنا یا آپ نے فرمایا. ابن مسعود ہوں یا ابو الدرداء رضی اللہ عنہما جب بھی حدیث رسول بیان کرنے کا سوچتے تو ڈر سے کانپنے لگتے اور آنکھیں اشک بار ہو جاتی. تو یہ حد درجہ احتیاط ہوتی تھی ان کی. سیدنا عمر بھی اس میں بہت حد درجہ محتاط تھے. ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح کون سے صحابی تھے جو ان کے گھر گئے، 3 دفعہ دروازہ کھٹکھٹایا، جب جواب نہ ملا تو واپس آنے لگے؟ ابو موسیٰ اشعری تھے. ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے کہا بھئی کیوں بھئی آئے دروازہ کھٹکھٹا کے جا رہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول کی حدیث ہے. انہوں نے کہا آج تک میں نے تو نہیں سنی. سناؤ مجھے، کہاں دلیل لاؤ، ورنہ یہ کوڑا ہے. وہ بیچارے گھر مسجد آئے ہانپتے کانپتے. وہاں عبداللہ بن مسعود بیٹھے ہوئے تھے اور دوسرے بھی صحابہ. تو انہوں نے کہا کہ ہاں یہ حدیث ہم نے سنی ہے. تو وہ ساتھ گئے. اور جب انہوں نے حدیث سنائی تو عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ عمر صحابہ کرام پر جبار مت بنو. انہوں نے کہا نہیں میں نے کوئی جبر تو نہیں کیا، میں نے ایک تصدیق چاہی تھی، وہ بس ہو گئی، بس کافی ہے. کوئی میں نے کون سی سختی کی ہے. تو بہرحال یہ میسج ہوتا تھا ان لوگوں کے لیے حضرت عمر کی طرف سے جو شاید یہ سوچ رکھتے ہوں کہ ہم بھی کوئی نہ کوئی حدیث گھڑ کے اپنا مقام بنا لیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کے ذریعے ان کو میسج دے رہے تھے کہ جب میں ان کو نہیں چھوڑتا تو میں تمہیں بھی نہیں چھوڑوں گا، خبردار اگر تم نے جرت کی تو. پھر روایت کی توثیق ہے. توثیق کا مطلب یعنی اس کے بارے میں یہ کوئری کرنا کہ یہ اتھینٹک بھی ہے کہ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات سے ایلا کیا، مگر بات یوں پھیل گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں طلاق دے دی ہے. اب بات ایک پھیلی ہوئی ہے، ایک حقیقت یہ ہے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خبر کی توثیق کے لیے پہلے اپنی بیٹی سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئے. انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا، پھر اجازت لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے. عرض کی اللہ کے رسول کیا آپ نے اپنی ازواج کو طلاق دے دی؟ اب یہ ڈائریکٹ جو سورس ہے اس کے پاس پہنچ گئے. آپ نے فرمایا نہیں. سیدنا عمر نے کہا اللہ اکبر، اور عرض کی میں مسجد گیا ہوں اللہ کے رسول، وہاں مسلمان اس خبر پر بہت افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کو طلاق دے دی. تو کیا میں ان کے پاس جاؤں اور خبر دوں کہ آپ نے طلاق نہیں دی؟ تو آپ نے فرمایا بالکل ہاں، اگر تم چاہو تو جا سکتے ہو. ٹھیک ہے نا. تو خبر کو ٹھیک کرنے کے لیے اور مزید توثیق کے لیے وہ گئے اور پھر جا کے دوسروں کی بھی تصحیح کر دی. زمام ابن ثعلبہ رضی اللہ عنہ محض یہ جاننے کے لیے آپ کے پاس آئے کہ قاصد جو خبر آپ کی طرف سے ان کی قوم کے پاس لایا میں اس کی توثیق کر لوں. انہوں نے سوال یوں شروع کیا. کہتے ہیں زمام کہتے ہیں اتانا رسولک، اللہ کے رسول آپ کا قاصد ہمارے پاس آیا. فزام لنا، اس نے ہمیں یہ دعویٰ کیا ہمارے سامنے کہ انک تزعم، کہ آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان اللہ ارسلک، کہ اللہ نے آپ کو رسول بنا کے بھیجا ہے. قال صدقہ، آپ نے فرمایا بالکل اس نے سچ کہا. قال، تو زمام نے کہا فمن خلق السماء، تو کس نے آسمان کو پیدا کیا؟ آپ نے فرمایا اللہ، اللہ نے. تو کہنے لگے فمن خلق الارض، تو کس نے زمین کو پیدا کیا؟ قال، آپ نے فرمایا اللہ، اللہ نے. قال، پھر زمام نے کہا فمن نصب ھذا الجبال، کس نے یہ پہاڑ گاڑے ہیں؟
وَجَعَلَ فِيهَا مَا جَعَلَ، اور اس میں بہت کچھ جو بنایا یہ کس نے کیا ہے؟ قال اللہ، آپ نے فرمایا اللہ نے۔ اب زمام کہتے ہیں فَبِالَّذِي خَلَقَ السَّمَاءَ وَخَلَقَ الْأَرْضَ وَنَصَبَ هَذِهِ الْجِبَالَ اللَّهُ أَرْسَلَكَ، اس ذات کی قسم جس نے آسمان پیدا کیا، زمین پیدا کی اور پہاڑ یہ گاڑے، کیا واقعی اللہ نے آپ کو رسول بنا کے بھیجا؟ تو قال نعم، آپ نے فرمایا بالکل۔ تو یہ توثیق ہے، آپ کا نمائندہ گیا ہے، اس نے سنا، پھر وہی تصدیق کرنے کے لیے آپ کے پاس آ گیا، تو آپ نے جواب دیا بالکل۔ پھر توثیق کا انداز دیکھیے، وہ خود 3 قسمیں اٹھوا کے پھر اس کے بعد انہی کو سامنے پیش کر کے آپ سے مزید تصدیق چاہتا ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ایک دوسرے پر یقین نہیں کرتے تھے، یہ بددعا ہیں، سمجھ نہیں نا، نئے آدمی ہیں، یہ مزید تصدیق کے لیے آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور سیدنا عمر نے بھی خبر سنی تھی جو صحابہ میں پھیل گئی تھی، وہ بھی آئے تو پہلے اپنی بیٹی کے پاس آئے، پھر نبی علیہ السلام کے پاس گئے، تو وہ ایک دوسرے کے بارے میں برملا کہا کرتے تھے، وما کان بعضنا یکذب بعضا، ہم میں کوئی ایک دوسرے کو جھوٹا نہیں کہتا تھا، مگر روایت کی توثیق پھر بھی چاہتے تھے، شاہد کی ضرورت پڑتی تو وہ بھی پیش کر دیتے، گواہ کی ضرورت پڑتی کہ کوئی گواہ ہے اس پہ، کہتے یہ ہے، چلیں۔ جیسے حضرت عبداللہ بن مسعود نے گواہی دی حضرت عمر کے سامنے جا کے کہ ہاں یہ حدیث میں نے سنی ہے، تاکہ غلطی میں پڑنے کا امکان نہ رہے۔ دین کا معاملہ تھا اور خائف تھے کہ کہیں ہماری کوتاہی سے دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت تک غلط نہ پہنچ پائے، یہ بڑی ذمہ داری تھی ان پر۔ جیسے دادی کی میراث کے مسئلے میں سیدنا مغیرہ بن شعبہ اور محمد ابن مسلمہ رضی اللہ عنہما نے برسر عام گواہی دی جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ ہم نے یہ حدیث خود نبی علیہ السلام سے سنی ہے۔ اسی طرح سیدنا ابو موسیٰ اشعری کی حدیث استئذان پر سیدنا عمر نے گواہ طلب کیا تو ابی ابن کعب نے گواہی دی، اور پھر سیدنا عمر کا ابو موسیٰ کو یہ فرمانا کہ اما سنو، انی لم اتہم کا یا ابا موسیٰ، میں تمہیں خدا نخواستہ کوئی ملزم نہیں بنا رہا، متہم نہیں کر رہا، ولیکن خشیت، بلکہ میں ڈر رہا ہوں کہ یتقول الناس علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کئی لوگ جرت سے نبی علیہ السلام پر جھوٹ گھڑنا نہ شروع کرتے ہیں، بس یہ وجہ تھی۔ گویا خلیفہ محترم نے خاموش پیغام دیا کہ حکومت وقت بھی سنت کی محافظ ہے، حکومت کو بھی یہ کام کرنا چاہیے، اور کسی کو یہ اجازت نہیں کہ سنت کے خلاف چلے اور غلط خیالات کو پھیلائے۔ یہ غلط خیال ہے نا، ایک انسان جھوٹ گھڑ کے اللہ کے رسول کی طرف منسوب کر دے، اس پر یہ شدت جناب ابو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آئی۔ یہ پیغام بھی تھا کہ اگر خلیفہ وقت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث کے بارے میں باز پرس کر سکتے ہیں تو حدیث میں نقب لگانے والے بھی جواب دہی کے لیے تیار رہیں، میں ان کو بھی نہیں چھوڑوں گا۔ اس لیے روایت حدیث میں سب محتاط ہو گئے۔ یہ سختی محض دین کے تحفظ کے لیے تھی، اور اس لیے بھی کہ بہکے لوگ کہیں اسے غیر اہم نہ سمجھ لیں، کہ جب چاہیں کوئی حدیث بنائیں گھڑ لیں، ہم سے پوچھنے والا کون ہے؟ آج یہی مسئلے ہیں، آج دیکھ لیں کیا کیا باتیں ہو رہی ہیں عجیب و غریب قسم کی، اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، یا اس کے ظاہری مفہوم میں مین میخ نکالنا شروع کر دیں، یا احادیث کے حکم کو باطن پر محمول کر لیں کہ یہ تو ظاہری حکم ہے نا، مگر باطن میں کچھ اور ہے، اس کے اندر چھپا ہوا مفہوم کچھ اور ہے، وہ آپ کو پتہ نہیں ہے۔ یا جو بھی حدیث بیان کرے وہ فقاہت کا دعویٰ بھی کر بیٹھے کہ میں فقیہ بھی ہوں، یا کوئی حدیث کی روایت میں صحابہ کرام کے تساہل کو اچھالے کہ جی فلاں صحابی سے غلطی ہو گئی، فلاں صحابی نے یہ کچھ کیا، اور اسے مشکوک معاملہ بنانے کی کوشش کرے۔ گویا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ اقدام اس بشارت کے مصداق تھے کہ ان اللہ نزل الحق علی لسان عمر و قلبی، اللہ تعالیٰ نے حق کو عمر کی زبان اور دل پر اتارا ہے۔ آپ یہ بھی فرماتے ہیں ان یکن فی هذه الامة محدثون فعمر منهم، اگر اس امت میں کوئی ملہم ہو، جن کو الہام کیا جاتا ہو،
تو آپ فرماتے ہیں وہ عمر ہے۔ اس لیے امام ابن عبد البر رحمہ اللہ نے اپنی معروف کتاب جامع بیان العلم، اس میں نئے مسلمانوں اور قرآن کریم کی مبادیات سے ناواقف لوگوں کے بارے میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان سخت رویوں کی وضاحت یوں فرمائی: باب ذکر من ذم الاکثار من الحدیث دون التفہم له والتفقہ فیہ، جنہوں نے حدیث کو سمجھے بغیر یا حدیث میں تفقہ کے بغیر بکثرت احادیث بیان کی، ان کی مذمت کا بیان۔ یہ چیپٹر کی یعنی یہ پورے اس کی ہیڈنگ ہے۔ ان کا یہ قول بھی نقل کرتے ہیں: سیأتی قوم یجادلونکم بشبہات القرآن۔ سیدنا عمر فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ آ کر قرآن کریم کے شبہات کو پیش کر کے تم سے جھگڑیں گے، تو وہ کہیں گے دیکھیے قرآن مجید میں یہاں تو یوں ہے، یہاں یوں ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب ہے قرآن میں کنٹرڈکشن ہے۔ تو فرماتے ہیں فخذوہم بالسنن، تو ان کو تم کیا کرو؟ مروب نہ ہو ان سے، انہیں سنن رسول سے قابو کرنا۔ فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب اللہ عز وجل، کیونکہ سنن والے ہی کتاب اللہ کے سب سے بڑے عالم ہیں۔ یہ نہیں ہوتا جو آئے صرف قرآن مجید کو ہمیں آپس میں ٹکرا کے گئے ہاں جی اس کا جواب کیا ہے، تو اس کا طریقہ یہ کہ ایسے لوگوں کو حدیث پیش کیجیے اور حدیث کے ذریعے سے ان کو سمجھائیے کہ تو قرآن جانتے نہیں ہو، اصل تو تفسیر یہ ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے مثلا قرآن میں آتا ہے نا کہ فن فجرت من حسنتا عشرت عینا، ایک جگہ آتا ہے فم بجست من حسنتا عشرت عینا، تو یہ کیا ہے؟ کہیں گے دیکھیں وہاں فن فجرت ہے، یہاں فم بجست ہے، تو کیا مطلب ہے؟ ایک جگہ آتا ہے کہ ہم نے آدم کو کس سے بنایا؟ طین سے، اور دوسری جگہ آتا ہے مٹی سے، تراب سے، تیسری جگہ آتا ہے صلصال کالفخار سے۔ یہ کیا ہے؟ تو اس طرح کی باتیں لوگ کریں گے، وہ سمجھیں گے کہ ہم دوسروں کو کنفیوز کر رہے ہیں، ان کے پاس جواب نہیں ہے، لاجواب کر دیا، قرآن پڑھنے کا بڑا دعویٰ کرتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو سنت کے ذریعے قابو کرنا ہے۔ وہاں کہیں گے ہمیں کچھ پتہ نہیں۔ ٹھیک ہے، تو سمجھ آ رہی ہے نا ان باتوں کی؟ فم بجست اور فن فجرت کا مفہوم سمجھ ہے نا؟ سمجھتی ہے نا؟ ہاں، کوئی جواب نہیں دے رہی، نہیں آ رہی، کیا ہے؟ آپ بتائیں، آپ بتائیں۔ یہ اختلاف ہے نا، تو اس کا کیا جواب ہے؟ ہاں، تو چشمہ جو پہلے پھٹتا ہی ہے نا، تو یہ فن فجرت، پھر اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ بڑا ہوتا ہے تو فم بجست، بس اسی طرح تراب، تین، یہ بھی فیزز ہیں جو اللہ نے بیان کیے ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر نمبر 3 حلف لی جائے۔ یہ وہ نہیں ہے کوئی عہدے کا حلف، حدیث بیان کی جا رہی ہے اس کی حلف لی جائے، قسم کہ واقعی یہ حدیث میں نے خود سنی ہے، جھوٹ نہیں بول رہا۔ چلیے، حلف لی جائے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کنت اذا سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیثا، جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث سنتا تو نفعنی اللہ بما شاء منہ، تو جو اللہ مجھے اس سے نفع دینا چاہتا وہ دے دیتا۔ وَإِذَا حَدَّثَنِي غَيْرُهُ، اور جب آپ کے علاوہ کوئی مجھے اور حدیث بیان کرتا تو استحلفتہ، میں اس سے قسم اٹھواتا۔ فَإِذَا حَلَفَ، پھر جب وہ قسم اٹھاتا میرے سامنے تو صدقتہ، پھر میں اس کو سچا مان لیتا۔ یہ صحابی رسول ہیں کیونکہ ان کے دور میں فتنے بڑے تھے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اصول غالباً اپنے دور خلافت میں لاگو کیا، کیونکہ 2 سطری حدیث کوفہ سے بالشت برابر نکلتی، یعنی اگر 2 لفظوں کی 2 لائنوں کی یا 1 لائن کی حدیث مدینہ سے نکل کے کوفہ پہنچتی تو وہی حدیث کوفہ سے جب نکلتی تھی تو وہ پورے ایک بازو بن کے نکلتی تھی،
یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں. تو یہ عادت تھی. پھر فتنوں کی سرزمین بھی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجد قرار دی تھی، فتنوں کی سرزمین نجد قرار دی تھی. تو یہ عراق کا جو نجد کا علاقہ ہے، یہی کوفہ، بصرہ اور یہ علاقے جو ہیں وہ. اس لیے کوفہ کے لوگ جھوٹ میں طاق ہیں اور روایت حدیث میں انتہائی غیر محتاط. ورنہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا مقداد ابن عمرو کی حدیث کو بغیر قسم کے قبول کیا. سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میراث کو بھی بغیر حلف کے مان لیا. ٹھیک ہے نا. آپ فرماتے لا نورث ما ترکناہ صدقہ، کہ ہم وارث نہیں بنائے جاتے، جو چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے. تو یہ آپ نے سنائی، سیدہ فاطمہ بھی مان گئیں اور اس طرح سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مان گئے. تو روایت حدیث میں سخت احتیاط شہادت عثمان کی وجہ سے نہیں، بلکہ شہادت فاروق اعظم سے بھی بہت پہلے کی عادت تھی. ثبوت مانگنے کی عادت نے آخر کہیں تو جھوٹ کو ظاہر کرنا تھا، خصوصاً جب فتنے اور جھوٹ کا بولنا عام ہو جائے. اس سختی سے سنت کے بچاؤ کا راستہ نکل آیا. ثبوت مانگے جانے لگے اور معاملات بگڑنے کی بجائے سدھر گئے. پھر چوتھی کوشش یہ ہے کہ طلب علم کے لیے رحلہ. یہ سنت موسوی ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی سنت ہے. رحلہ فی طلب العلم ہے یاد، کہ محض حصول علم کے لیے کٹھن سفر کیا جائے اور جس کے پاس رشد و ہدایت ہو اسی کے پاس جایا جائے. صحابہ رسول نے بھی اس سنت کو صرف علم حدیث کے حصول کے لیے زندہ کیا ہے نا. وہ بھی مجمع البحرین تک پہنچے اور زمانہ بھر چلتے رہنے میں فخر محسوس کرتے. ایک حدیث کی خاطر شہر شہر اور قصبہ قصبہ گئے، خواہ انہیں صحراؤں اور ریگزاروں کی گرمی اور پیاس برداشت کرنا پڑی. ریگزار کس کو کہتے ہیں؟ صحرا کو. یہ سفری مشقت محض کثرت روایات سے پرہیز اور حدیث کو قبول کرنے میں حزم و احتیاط پر قائم تھی. نیز بالمشافہ علم کا حصول اس پر مستضاد تھا. بالمشافہ کا مطلب ڈائریکٹ، خود جا کے پوچھا، خود جا کے حاصل کیا، جو بولے وہ سنا، ان کو بھی دیکھا، مل بھی لیا، اور جس طرح انہوں نے حدیث بیان کی وہ بھی. تو مسند احمد 153 پیج پہ چوتھی جلد میں ہے کہ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محض اپنی یادداشت کی تصدیق کے لیے صرف حدیث من ستر مؤمنا فی الدنیا علی خزیۃ سترہ اللہ یوم القیامہ، کوئی مومن، کسی مومن کا کوئی رسوا کن کام ہو اس پر پردہ ڈالتا ہے تو اللہ کل قیامت کو اس پہ پردہ ڈالے گا. اب یہ حدیث سننے کے لیے انہوں نے حجاز سے مصر تک کا سفر کیا. وہاں گئے، سن کے واپس آ گئے، بیٹھے نہیں. عقبہ بن عامر سے یہ حدیث سننے کے بعد فوراً ہی اپنی سواری پر بیٹھ کر واپس پلٹ آئے مدینہ. سیدنا عقبہ بن عامر کا ذاتی مسئلہ مکہ میں کھڑا ہوا تو سواری پر بیٹھ کر مدینہ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی اس مشکل کا حل چاہا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہ فرما دیا. سیدنا جابر بن عبداللہ نے کسی سے ایک حدیث سنی مگر اس کے اصل راوی شام میں تھے. محض ان سے سننے کی خاطر سواری خریدی اور کئی دنوں کی مسافت طے کرنے کے بعد جب وہاں پہنچے تو عبداللہ ابن ابی انیس انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا استقبال کیا. ان سے عرض کی کہ مجھے علم ہوا کہ آپ کے پاس ایک حدیث رسول ہے جو محض سننے آیا ہوں کہ کہیں آپ سے سنے بغیر میں فوت ہو جاؤں یا آپ کا یہ علم ہم سے رہ جائے. انہوں نے اس موقع پر وہ حدیث سنا دی جس کے الفاظ یہ تھے کہ یحشر اللہ العباد والناس واومأ بیدہ الی الشام عراتا غرلا بہمن قلت ما بہمن قال لیس معہم شیء، کہ اللہ تعالیٰ بندوں یا لوگوں کو محشر میں جمع کرے گا اور اپنے اشارہ کی شام کی طرف اشارہ کیا، یعنی یہ میدان محشر بنے گا. وہ ننگے اور بغیر ختنہ کے ہوں گے. میں نے عرض کیا بہم کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا. طلب علم ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے. اللہ تعالیٰ نے ضروری علم کے حصول کے لیے خروج کا تقاضا کیا ہے، یعنی علم کے حصول کے لیے گھر سے باہر جا سکتے ہیں، اور یہ سفر مستحب ہوگا اگر مزید طلب علم کی خواہش ہو، اور یہ سفر اس صورت میں مکروہ ہوگا جب علم اپنے شہر میں موجود ہو.
ٹھیک ہے، اپنے شہر میں جو علماء موجود ہیں ان کو چھوڑ کے بندہ دوسرے شہر میں جائے، یہ ٹھیک نہیں. پہلے اپنے شہر کے علماء سے سیکھ لے اور پھر اس کے بعد مزید سیکھنے کی خواہش ہے اور بڑے بڑے علماء کا علم ہے تو بندہ وہاں چلا جائے، ورنہ مناسب نہیں ہے. یہی سفر اس صورت میں حرام ہوگا جب بیوی بچوں کا یا والدین کا انحصار طالب علم پر ہو اور وہ قسم و پرسی کی حالت میں انہیں چھوڑ کر چلا جائے. جیسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے بھائی کی موجودگی میں جو والدہ کے پاس تھے چلے گئے اپنی والدہ کو اجازت لے کے، لیکن بڑے بھائی ان کے ساتھ رہے والدہ کے ساتھ اور ان کی خدمت کرتے رہے. یا دوسرے صحابی دیکھ لیں، سیدنا ابو ہریرہ ہیں یا سیدنا اویس قرنی ہیں، یہ نہیں گئے. یا پھر سفر کا مقصد ریا و طلب شہرت ہو، خواہ وہ عن فلاں یا قال فلان بھی کیوں نہ کہے. یہ ریاکاری ہے تو یہ عن فلاں فائدہ نہیں دیتا، قال فلان فائدہ نہیں دیتا. تو یہ طریقے تھے کہ اپنائے گئے اور پھر اس کے بعد روایت جو ہے نا ذرا تھوڑی سی پختہ ہوئی. ٹھیک ہے، گھر بیٹھ کے جو علم سیکھا جاتا ہے وہ علم اس سے کہیں دوسرا علم جو انسان پیدل چل کے کہیں جاتا ہے، کسی ٹیچر کو ملتا ہے، اس سے خود سنتا ہے، اس سے کتاب پڑھتا ہے، وہ کہیں زیادہ بڑا علم ہوتا ہے بنسبت اس کے کہ گھر انسان بیٹھ کے پڑھے. ٹھیک ہے، تو بہرحال پھر اس کے کچھ اثرات ہوتے ہیں، ان اثرات کو دیکھیے گا کہ کیا ہیں. امید ہے کہ انشاءاللہ اس سے کافی تسلی ہوگی. پھر اچھا جی، السلام علیکم. ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى